السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ایم کی فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 55 اینڈ ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی. ہر طرف پرندوں نے اپنی آواز کے ساز بکھیرنے شروع کر دیے تھے. انہیں ساز و آواز سے بھری ایک چڑیا کھڑکی پر بیٹھ کر گنگناتے منسا کو اٹھانے کا معجب بنی. مندی مندی سی آنکھیں کھولتے منسا نے سب سے پہلے اسے گھورا، جو فوراً سے اپنے پنکھ پھیلاتے وہاں سے نکل گئی. شاید وہ بھی اس کی دہشت سے واقف تھی. دوسری طرف وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہلکی سی دوہری ہوئی. آنکھوں سے ابل ابل کے آنسو باہر آنے لگے. وہ ابھی تک زہیر کی گرفت میں ہی تھی. اس کی طرف کروٹ بدل کر اس کے سینے سے لگی. وہ بھی پاس ہوتی ہلچل پر نظریں کھول کر دیکھنے لگا. منسا کو دوہری پڑی دیکھ وہ گھبرایا. منسا کیا ہوا؟ اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ پیٹ پر لپیٹے خود ٹانکیں بھی پیٹ کے ساتھ جوڑ رکھی تھی. منسا نے درد بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. ان آنکھوں میں صرف آنسو اور درد ہی تھے جو اسے تڑپا گئے. ہے میری جان، کیا ہوا؟ اٹھتے جلدی سے اسے سیدھا کیا، مگر وہ فوراً ہی کراہی. درد ہو رہا ہے. مشکل سے دانت پر دانت جمائے کہا، جبکہ درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا. کہاں ہو رہا ہے؟ بے وقوفوں کی طرح سوال کیا. منسا جواب دینے کے بجائے اپنے آنسو صاف کیے. ظہیر تڑپ اٹھا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر. ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ظہیر کہتے ہی اٹھا. الماری سے اپنا شرٹ ٹراؤزر نکالتے اسے پہنانے لگا. وہ تو پیٹ سے ہاتھ ہٹانے کو تیار نہیں تھی، مگر ظہیر نے زبردستی کر ہی لی. اس کے وجود پر اپنی غربت کے نشان دیکھ وہ اچھا خاصا اسٹل ہو گیا. شاید پھر کوئی گستاخی کر دیتا اگر وہ پہلے ہی درد سے تڑپ نہ رہی ہوتی. میں نہیں ہل سکتی. مشکل سے الفاظ ہونٹوں سے نکلے. ظہیر تو پاگل ہونے لگا. میں ماما کو کال کرتا ہوں. کہتے ہی وہ چاروں طرف اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا، جو اسے سائڈ ٹیبل پر پڑا مل گیا. ماما پلیز جلدی آ جائیں. ہاں، میرے والے اپارٹمنٹ میں. کال اٹھاتے ہی انہیں لاڈلے بیٹے کی فکر سے بھری آواز سنائی دی. ظہیر. انہوں نے کچھ کہنا چاہا. ماما پلیز آ جائیں جلدی، 2 منٹ کا فاصلہ ہے بس پلیز. وہ اس کی بات پر جلدی سے کھانا ویسے ہی چھوڑ شال اوڑھتے باہر کو آئیں. باہر کا موسم سرد تھا. ادھر ظہیر کال کاٹتے کمرے کا حال دیکھا. وہ انہیں اس کمرے میں اگر لاتا تو بہت سے سوالوں کے جواب دینے پڑتے جن سے ابھی وہ بچنا چاہتا تھا. بس میری جان، ابھی ماما آ جائیں گی، وہ کوئی حل بتا دیں گی. ظہیر اسے باہوں میں بھرتے باہر لایا اور وہیں تب دروازہ ناک ہوا تھا. وہ منسا کو صوفے پہ بیٹھاتے خود باہر کی طرف بڑھا. ظہیر، اتنی ہڑبڑی میں کون بلاتا ہے؟ تم تو ٹھیک ٹھاک ہو. ہوا کیا ہے پھر؟ انہوں نے برہمی سے پوچھا. وہیں کراہنے کی آواز سنتے انہوں نے سامنے دیکھا. منسا پھر دوہری ہوئی پڑی تھی. ظہیر اس کی طرف بڑھا. میری جان باز. ظہیر اس کی طرف بڑا تھا. اس کے چہرے سے بال سائڈ کیے، جبکہ اس کی ماں سب حیرانگی سے دیکھ رہی تھی. ماما پلیز کچھ کریں، اسے درد ہو رہا ہے بہت. انہوں نے بیٹے کو اور پھر اس لڑکی کو دیکھا. وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. ظہیر، یہ لڑکی ہے کون اور تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ انہوں نے دانت پر دانت جمائے غصے سے پوچھا. ظہیر منسا کے سرہانے بیٹھا اس کے بال سہلا رہا تھا. ماما میری بیوی ہے وہ، باقی بعد میں، پہلے اس کے درد کا کچھ کر دیں پلیز. محنت بھرا انداز تھا. اپنی ماں سے اونچی آواز میں وہ بات نہیں کر سکا تھا آج تک. ان کے لیے اس کے دل میں بہت عزت و احترام تھا.
ظہیر اسے ہوا کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا میں کیسے کچھ کروں گی؟ ظہیر اٹھتے سائڈ ہوا۔ منسا ابھی تک درد برداشت کرتے دوہری ہو رہی تھی۔ ظہیر کی اماں آگے آتے منسا کو ذرا سیدھا کیا، اس کے پیٹ کو دیکھا جہاں اس نے ہاتھ رکھے تھے۔ ظہیر ماں کی موجودگی کی وجہ سے چہرہ موڑتے کھڑا ہو گیا۔ سدرا اس کے پیٹ دباتے اس کا چہرہ دیکھا، پھر یوں ہی چیک کرتے انہوں نے ظہیر کو ایسی نظروں سے دیکھا وہ سر جھکا گیا۔ وہ کچن میں چلی گئیں، جہاں سے کچھ دیر بعد وہ قہوہ سا بنا کر لائیں۔ ظہیر پھر منسا کے سرہانے بیٹھا اس کے بال سہلا رہا تھا، اس کا درد کم کرنے کی کوشش سی تھی۔ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر تھا، جو شرٹ کے اندر سے اسے سہلاتے اسے کچھ سکون دے رہا تھا، جو اب وہ بس آنکھیں میچے ہونٹ دانتوں تلے دبائے پڑی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد ایک سسکی بھر لیتی بس۔ اپنی ماں کو آتے دیکھ ظہیر نے اس کی شرٹ برابر کر دی۔ یہ پلاؤ اسے۔ ظہیر نے وہ قہوہ لیتے منسا کو اپنے کندھے کے سہارے کرتے اسے پلایا، جو اس نے مشکل سے پیا تھا، مگر پیتے ہی واپس لیٹ گئی۔ ظہیر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اسے کچھ سکون آنے لگا۔ ظہیر نے بھی شکر ادا کیا۔ اسے کمرے میں لیٹا کر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا انداز سخت تھا۔ ظہیر نے گلا صاف کیا، ان سے نظریں چراتے منسا کو دیکھا جسے اب سکون کی سانس آ رہی تھی، مگر ہاتھ ابھی بھی پیٹ پر تھا۔ ظہیر اسے گود میں اٹھایا تاکہ کمرے میں چھوڑ کر آ سکے۔ منسا جس قدر نڈھال تھی، درد سے اس نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ وہیں دروازہ ناک ہوا۔ سدرا ان دونوں کو چھوڑ دروازے کی طرف بڑھی اور ان کے دروازہ کھولتے ہی کوئی آندھی طوفان کی طرح اندر گھسا تھا۔ آپ کہاں چلی جا رہی ہیں؟ سدرا پیچھے پوچھتے آئیں، مگر وہ آتے ہی ظہیر کو کمرے کے دروازے سے واپس کھینچ لائیں، کالر سے پکڑتے اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ کیا ہے تم نے میری بیٹی کو؟ ہیر نے جلدی سے منسا کو اپنی باہوں میں لیا۔ منسا اپنی ماں کا کندھا ملتے ہی آنسو بہانے لگی۔ ہیر نے اسے جلدی سے صوفے پر بٹھاتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ ماما مجھے درد ہو رہا ہے۔ ظہیر اسے دیکھنے لگا۔ رکے ہوئے سانسوں پھر سے بحال ہو گئے۔ ہیر نے پلٹتے اس شخص کو دیکھا جس کی باہوں میں منسا تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو چھونے کی؟ ایک گھما کر گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ سدرا تو 2 قدم پیچھے ہوتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ منسا سکون سے بیٹھی رہی، اچھے سے جانتی تھی اس کی ماں کتنی مار دھاڑ کرنے والی ہے۔ ہیر پے در پہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے، ابھی ٹانگ سے اس کے جسم کے نازک جگہ پر وار کرتی جب منسا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماما نہیں، میں نے خود شادی کا کہا تھا اسے۔ ہیر نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر الٹے ہاتھ کا سیدھا تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بنتا اس سے پہلے ہی ظہیر نے اسے تھام لیا۔ ہیر نے آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا، پھر سیدھے ہاتھ کا الٹا تھپڑ منسا کو دے مارا۔ وہ نیچے کو گر گئی۔ ظہیر شوق سے ہیر کو دیکھتے اس کا ہاتھ چھوڑ منسا کے ساتھ بیٹھا، جو آنسوؤں سے بھری نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ پہلی دفعہ کمزور پڑا ہے۔ وہ رویا ہے کہ اس کی محبت اور تربیت میں نہ جانے کہاں کمی رہ گئی، اور تم کہہ رہی ہو تم نے خود شادی کا کہا تھا۔ منسا کو تھوڑی سے پکڑتے اس کا چہرہ سامنے کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ میں نہیں تھی، عمر سے کہتی، وہ تمہارا نکاح اسی شخص سے نہ کرواتا تو تم ایسی حرکت کرتی تو میں سمجھ بھی جاتی، مگر اب ظہیر سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا حالات کو ٹھنڈا کیسا کرے، مگر وہیں دروازے پر اب کی بار عمر نمودار ہوا۔ ہیر چھوڑو اسے۔ ہیر اس کا چہرہ جھٹکتے چھوڑ دیا۔
عمر تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھا۔ ہیر ابھی واپس آئی تھی، مگر آتے ہی جب عمر کو نڈھال اور بے حس و حرکت دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پھر عمر کی زبانی سب سنتے اس کا خون کھول اٹھا۔ عمر کا رونا اسے تڑپا گیا۔ عمر کو روتے تو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال سے تو سارا قصور اس لڑکے کا تھا، مگر منسا کے اعتراف نے اس کا پارا ہائی کر دیا اور بغیر سوچے سمجھے اس نے منسا کو تھپڑ دے مارا، جس کے نشان اچھے خاصے اس کے گال پر چھپ چکے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے تھپڑ مارنے کی؟ عمر گرجا، منسا کو سینے سے لگاتے اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ منسا اب مزید زور سے رونے لگی۔ بہن سدرا سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ بابا، ماما بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، ہیر نے اسے گھورا۔ اب وہ صوفے پہ بیٹھی وہیں ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی نکالتے پی رہی تھی۔ اس کی غصے سے سانس پھول چکی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کسی اور لڑکی کو کڈنیپ کرتے، انہیں نہیں۔ ہیر نے اسے گھورا، جس کی مستیاں ابھی بھی قائم تھی۔ میرا بچہ کیا کرتا؟ دل آیا گدھی پر تو گھوڑی کا کوئی کیا کرے گا؟ ہیر نے اب باپ بیٹی کو نظریں اٹھا کر دیکھا۔ عمر، شاید یہ چند ماہ کافی نہیں تھے، اگلی دفعہ پورے سال کے لیے جاؤں گی۔ عمر کے دل پر ہاتھ پڑا۔ پلٹتے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب جا کر تو دکھاؤ تم کہیں، اگر قید نہ کر دیا تو کہنا۔ ہیر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ظہیر نے گلا کھنکھارتے اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ اب دونوں نے اسے دیکھا۔ عمر منسا کو اٹھا کر صوفے پہ لایا۔ ظہیر بھی نیچے سے اٹھا۔ سدرا تو ویسے ہی چکرا کر گرنے کے ڈر سے پہلے ہی صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ یہ میری ماما ہیں، اس نے تعارف کروایا۔ بہن منسا نے انہیں دیکھا، اسی لیے وہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا، تم کون ہو پہلے یہ بتاؤ؟ ہیر یوں تعارف لینے لگی جیسے وہ بھی منسا کے لیے رشتہ لایا ہو۔ ماما، یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے کہا نا، شادی کے لیے میں نے کہا تھا۔ پروفیسر ہے میرے کالج میں، میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب بھی انہوں نے ہی بچایا تھا۔ ہیر کی نظروں میں بھی ذرا برابر نرمی بھی نہیں آئی۔ کیا معلوم وہ سب تو کسی پلان کا حصہ ہو۔ ہیر کی نظریں شاطر تھیں۔ ظہیر نظریں چراتے سر جھکا گیا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ ماما، منسا نے احتجاج کیا۔ شٹ اپ! وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ عمر اس کا ماتھا چومتے اسے خود ہی خاموش کروا دیا۔ بیٹا، تم نے منسا سے شادی کیوں کی؟ صرف اس کی ضد کی وجہ سے؟ عمر کچھ انسانوں کی طرح سوال کیے، ورنہ ہیر تو لڑنے کو آ رہی تھی۔ انکل، میں پسند کرتا ہوں منسا کو۔ ہیر کی آنکھوں میں مرچیں بھریں۔ تمہاری عمر کی آدھی بھی نہیں ہے وہ، اور تم اسے پسند کرتے ہو؟ شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ ہیر کی بات پر منسا نے باپ کو دیکھا کہ دیکھ لیں کیسے بات کر رہی ہیں۔ آنٹی، آپ بھی اپنی شادی کے وقت انکل کی عمر کی آدھی بھی نہیں تھی، اور انکل نے تو آپ کو کڈنیپ کیا تھا۔ ہیر نے منسا کو تیز نظروں سے دیکھا۔ عمر خود ہی یہ باتیں منسا کو بتاتا تھا، اسی لیے وہ جانتی تھی۔ اس کے خیال سے منسا نے ہی اسے بھی بتایا۔ تم اپنی بات کرو بیٹا، میرے تو ماں باپ نہیں تھے، اور منسا کے صحیح سلامت تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ عمر کو برا لگا اس کی بات سن کر، مگر میں نے تو سنا تھا الیگزینڈر انکل آپ کے لیے ماں باپ کی جگہ ہیں، اور وہ بھی آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب ہیر نے منسا کو مزید تیز نظروں سے دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ ظہیر اپنا پیپر مکمل تیار کر کے آیا تھا۔ اس نے دل میں سوچتے مسکراہٹ دبائی، جو ہیر کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ بالکل ٹھیک سنا تھا، اور اسی الیگزینڈر نے عمر کو گھٹنوں کے بل بھی لایا تھا، یہ بھی سنا ہوگا۔ اب وہ کچھ نہیں بولا۔ منسا ہمارے ساتھ جائے گی، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، شادی اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ وہ ہیر کی بات پر ظہیر کی سانسیں اٹکی۔
وہ نہیں جا سکتی، میں نہیں جانے دوں گا۔ ظہیر تو اکھڑ ہی گیا۔ ہیر نے اسے آئی برو اٹھا کر دیکھا۔ ہم دونوں نے اپنی میرڈ لائف سٹارٹ کر لی ہے، آپ اسے نہیں لے جا سکتی۔ منسا اس کی بے باکی پر سر عمر کے سینے میں چھپا گئی۔ وہیں عمر اور ہیر دونوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور مہک دونوں ہی یہ بتا رہی تھی وہ سچ بول رہا ہے۔ عمر نے پورے طریقے سے پہلو بدلا۔ ابھی تو وہ خود بچی تھی، وہیں ہیر کی نظریں ایسی تھیں منسا سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ظہیر تو سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ ظہیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ وہ پھر بھی ہمارے ساتھ واپس آئے گی، منسا پر نظریں ٹکائے ہی کہا، جبکہ منسا اب ظہیر کی کسی بات کی منتظر تھی، مگر اس کی چپی پر ذرا سا آنکھ باہر نکالتے اسے دیکھا۔ وہ کھڑا تھا اپنے پورے قد کے ساتھ۔ شادی منسا کی مرضی سے ہوئی تھی تو رخصتی میری مرضی سے ہوئی ہے، جو کل شام کی ہو چکی ہے اور جو کسی صورت نہیں ٹل سکتی۔ وہ بھی اٹل ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ ہیر کے مار کے نشان تھے، مگر اس کے خوبرو چہرے پہ وہ نشان جچ رہے تھے۔ منسا کا دل گدگدایا، وہ واپس سر جھکا گئی۔ ہیر! عمر کی پکار پر وہ جو منہ کھولنے لگی تھی رک گئی۔ بیٹھ جاؤ پہلے۔ وہ سدرا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے گا، ہماری وجہ سے اتنا سارا مسئلہ ہو گیا۔ اس ملک میں ایسے کام ماننا بڑی بات نہیں، مگر کیا کریں، ہمارے دل و دماغ بیٹیوں کے لیے اوور پوسیسو ہیں۔ عمر نے معذرت خواہ نظروں سے دیکھا۔ ہیر نے اسے گھورا، مگر پرواہ کسے تھی۔ میں چاہتا ہوں منسا کی رخصتی پھر ہمارے گھر سے ہو۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کی شادی کے کچھ خواب تھے۔ سدرا تو ویسے ہی نرم دل خاتون تھی، فوراً سے مان گئی۔ ظہیر نے منسا کو دیکھا جو آنکھیں موندے باپ کی خوشبو میں سانسیں بھر رہی تھی۔ ایک منٹ بس۔ وہ اٹھتے منسا کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہیر کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر نے اسے روک دیا۔ وہ خود سدرا سے باتیں کرنے لگا۔ یہ منہ چھپانے کے بجائے تب بول کیوں نہیں رہی تھی؟ اسے کمرے میں لاتے دروازہ بند کیا۔ احمد! اس کی سانس پھولی، اس کا انداز غصے سے بھرپور تھا۔ تم اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گی، بس اتنا بتاؤ گی میں تمہیں پسند کرتا ہوں اسی لیے شادی کی، اور کچھ نہیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ کس کے ذکر سے روک رہا ہے، مگر حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ میں ہاں رو۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ظہیر جھکتے اس کے الفاظ روک گیا۔ اس کی سانسیں کھینچتے اسے اچھے سے سزا دیتے جلد ہی دور ہو گیا، بغیر ہونٹوں پر کاٹنے کے۔ نہیں چاہتا تھا وہ شرمندہ ہو، پہلے کے نشان ہلکے ہوئے تھے، یہی بہت تھا۔ مجھے گوارا نہیں تمہاری سوچوں میں بھی وہ ہو۔ اس کی پھولی سانسوں کو کان لگا کر سنتے کہا، خود ہونٹ اس کے کان پر رکھے۔ میں تمہیں اپنی غربت میں اس قدر مصروف کر دینا چاہتا ہوں تم اس کے نام کو بھی نہ سوچ سکو۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ منسا کے دل میں اس کی جنونیت دیکھ ڈر سا بیٹھا تھا، مگر میرا دل تو… ظہیر نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے انہیں سہلایا۔ دل کی بات مت کرو، زندگی کی بات کرو۔ زندگی میں جب میں ہوں تو دل میں بھی میں آ ہی جاؤں گا۔ جو وجود میں اتر سکتا ہے اس کے لیے دل میں اترنا کون سا مشکل ہے۔ منسا کی سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ ظالم بنا اس کی سانسیں مزید تیز کر گیا۔ آج شام رخصتی ہوگی، تیار رہنا۔ اس کی گال تھپکی، جو آنکھیں بند کیے سانس لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اٹھتے بیڈ کی طرف گئی۔ وہاں دیکھتے وہ پریشان ہو۔ کیا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ کچھ فکر سے پوچھا۔ ظہیر اس کی نظروں کے اینگل کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ تمہارا ہے، لاپرواہی سے کہا، جبکہ منسا خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو کہیں چوٹ نہیں لگی تھی، پھر یہ خون؟ وہ پریشان ہوئی۔
ظہیر نے جھکتے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے ساتھ ہی اس کی رنگت سرخ پڑی، وہ خون چھلکاتا چہرہ جھکا گیا۔ تم بہت بے شرم ہو، کہتے ہی اسے دھکا دیا جو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ کل شام تیار رہنا، خود کو مضبوط بنا لینا، رحم کی توقع بھی فضول ہوگی، میں بالکل بھی نہیں بخشوں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ظہیر سے قد میں بھی بہت چھوٹی تھی، اس کے سینے تک اس کا سر جاتا تھا مشکل سے۔ ظہیر اس کے گرد بازو ڈالتے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں باہر۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے سینے سے لگی رہی، اسے یہاں سکون مل رہا تھا۔ وہ پھر اسے بازو سے تھامے باہر لایا، ابھی بھی اس کے وجود پر ظہیر کے ہی کپڑے تھے، جس کی شرٹ تو گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہی تھی اور ٹراؤزر تو ویسے ہی کاٹ کر چھوٹا کر دیا گیا تھا۔ انکل پلیز آج شام تک بہت ہے، میں بابا اور ماما ہی صرف آئیں گے، باقی فیملی پاکستان میں ہے۔ عمر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ مان گیا۔ ہیر پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی مگر عمر کی سنتے چپ چاپ اٹھ گئے۔ وہیں منسا ظہیر کی آنکھوں ماں سے ملتے ایک نظر اسے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ اب ظہیر بیٹھا اپنی ماں کو سب بتا رہا تھا، جو شوق کی حالت میں تھی، انہیں تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہیر عمر اور منسا کے ساتھ سب سے پہلے کنگ مینشن آئیں، سامنے ہی انہیں جارجینا مل گئی۔ اس سے ملتے وہ تینوں اندر آ گئے۔ جارجینا تو منسا کی ڈریسنگ دیکھنے لگی، پھر سر جھٹکتے جاگنگ کرنے چلی گئی۔ وہیں الیگزینڈر لیل کو باہوں میں بھرے اس کی تیاری میں مدد کروا رہا تھا۔ جب ہیر کے کال کرنے پر 2 منٹ میں کام ختم کرتے نیچے آ گیا۔ السلام علیکم۔ الیگزینڈر ان تینوں سے ملا، مگر منسا کو ساتھ دیکھ عمر کو ایک دفعہ ضرور دیکھا جس نے ہیر کی طرف اشارہ کیا۔ وہیں لیل کچھ نہیں جانتی تھی۔ منسا تم نے کیا آج شان کے کپڑے پہن لیے؟ لیل ہنستے بولی، وہیں وہ سر جھکا گئی۔ لیل نے خاموشی محسوس کرتے ان سب کو دیکھا، جس کے سب کے چہرے سنجیدہ تھے۔ لیل کو گڑبڑ کا احساس ہوا، نظریں اٹھا کر الیگزینڈر کو دیکھا، جس نے رخ موڑتا منسا کو دیکھا۔ جاؤ وائٹ روز کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جم میں کچھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیں۔ وہ بھی غنیمت جانتے اسے لے کر چلی گئی۔ اب الیگزینڈر ان کی طرف پلٹا۔ عمر نے رات تک رخصتی سب بتا دیا۔ الیگزینڈر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، یہ جاننے کے باوجود بھی وہ لڑکا کون ہے۔ الیگزینڈر نے آئی برو اٹھائی، وہ منسا سے محبت کرتا ہے۔ الیگزینڈر کی نظروں کے سوال پر وہ سر جھکا گئی، جن میں صاف لکھا تھا، ویسی ہی محبت جیسی عمر تم سے کرتا تھا۔ عمر بھی جانتا تھا سوال ایسا ہی ہوگا، وہ یہاں بدلے کے لیے آیا تھا۔ الیگزینڈر سب سچ بول رہا تھا۔ الیگزینڈر اس کی نظروں میں صرف محبت تھی۔ میں کسی بدلے کو نہیں جانتی، مگر میری بیٹی اس کے ساتھ خوش ہے اور خوش رہے گی۔ ہیر کا انداز دو ٹوک تھا۔ ایک دفعہ سب دیکھ لینا، اس نے پھر بھی محتاط کرنا چاہا۔ دیکھ تو لیا ہے اسے، جیسے متاع جاں کی طرح وہ منسا کو اپنے سینے میں سمیٹے تھا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہیر کی بات کی سچائی سے تو اب کوئی واقف نہیں تھا۔ عمر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ سب پردے ہٹا دے گا۔ اس نے بھی کندھے اچکائے کہ ضرور۔ یہ کس کے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ لیل اس کے ساتھ چلتے پوچھا۔ اس نے پلٹتے اسے دیکھا، وہ سب دور تھے۔ اپنے شوہر کے، اتراتے کہا۔ لیل رکتے اسے دیکھنے لگی، وہ لیل سے بہت فری تھی۔ لیل کا خیال تھا مذاق کیا ہوگا، اس کا شوہر کہاں سے آ گیا؟ یار سچ کہہ رہی ہوں، آپ بھی تو الیگزینڈر انکل کے پہنتی ہیں، میں نے بھی پہن لیے۔ ویسے بھی میرا شوہر یوں ہی میرا پیچھا کرتا تھا، جیسے آپ کا سکندر۔ آپ کو انہوں نے اغوا ہونے سے روکا تھا اور مجھے میرے شوہر نے مرنے سے بچایا ہے۔ وہ الیگزینڈر کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے خاصی خوش تھی، جبکہ لیل جانتی تھی وہ الیگزینڈر کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارا ہے۔ منسا کے دل میں گدگدی سی ہوئی، اس کو وہ اونچے لمبے قد کا مالک ہینڈسم پروفیسر یاد آیا جس کے بارے میں ساری کلاس باتیں کرتی رہتی تھی۔ بہت زیادہ۔
وہ دونوں جم میں آ گئیں۔ بس عمر زیادہ ہے، کچھ افسوس سے کہا۔ کتنی زیادہ؟ لیل وہاں آ کر اپنا دوپٹہ اتارتے سائڈ کر رکھا۔ 32 سال کا ہے وہ۔ لیل نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ 14 سال کی تھی بس۔ وہ تو اس کی عمر کی آدھی بھی نہیں تھی۔ منسا یہ کچھ زیادہ نہیں؟ اس نے ہاتھ جھلایا۔ بالکل بھی نہیں، اب میں چھوٹی ہوں تو بڑی عمر کے میچور بنتے سے شادی کروں گی نا، جو مجھے سنبھال لے، نہ کہ جسے مجھے سنبھالنا پڑے۔ آخری بات پر کوئی یاد آیا تھا اور لیل بھی جانتی تھی وہ کون ہے۔ اور ہارون آج کل کیا کر رہا ہے؟ لیل نے عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ سمجھی وہ شاید ویسے ہی ہارون کو تنگ کرتی تھی، اب واقعی میں کسی اور سے محبت کرنے لگی۔ وہ شادی؟ مسکرا کر کہا جبکہ مسکراہٹ میں درد تھا۔ مطلب؟ لیل سب چھوڑتے اس کے پاس آئی۔ اس نے کل شام شادی کر لی۔ میں نے سوچا میں بھی اپنے سہاگ کا جوڑا پہن لوں۔ لیل نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ کھل کر رونے لگی۔ لیل اس کے بال سہلائے جو شدتوں سے روتے اس کی بھی نظریں نم کر گئی تھی۔ اس نے مجھے کال کرتے اپنی شادی کا بتایا۔ مبارکباد مانگ رہا تھا، جانتا تھا سب، پھر بھی مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سب کیا۔ لیل اس کے بال سہلائے، اسے بولنے دیا ورنہ درد دل میں رہ جاتا جو اسے جینے نہیں دیتا۔ میں نے بھی سوچا گزری محبت کا روک نہیں لینا چاہیے، کسی ایسے کو پکڑ کر شادی کر لینی چاہیے جو میرے دل پر مرہم رکھ دے، زخم مندمل کر دے، اور اس نے ایک ہی رات میں کر دیے۔ آخری میں کہتے چہرے پہ شرمیلی سے مسکان تھی، جبکہ لیل اس شخص کا سوچ دل میں مسکرائی جس نے منسا کے دل کو چور چور ہونے سے روک لیا تھا۔ اچھا، اور نہیں بتاؤ کہ اس مسٹر منسا کے بندے کے بارے میں؟ منسا کھلکھلاتے دو ویل، بہت ہینڈسم ہے، گڈ لکنگ ہے، چارمنگ ہے، بس ظالم بہت ہے۔ آخر میں بڑبڑائی۔ اس کی ساری رات کی گستاخیاں یاد آ گئی تھیں جو اسے تڑپا دیا تھا اس بدتمیز انسان نے۔ وہ ہر مسز کا بندہ ہوتا ہے مسز منسا۔ لیل کو الیگزینڈر کا جنونی انداز یاد تھا۔ اچھا، آپ ایکسرسائز تو کریں، بیبی کے لیے ٹھیک ہوگی۔ منسا اس کا دھیان اپنی باتوں سے ہٹایا۔ اس بیبی نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، موسیٰ سے بھی زیادہ۔ ایک تو الیگزینڈر کی ہدایات سکون نہیں لینے دیتی، دوسرا اس بیبی کے موڈ سوئنگز۔ لیل یقیناً خاصی تنگ تھی۔ کوئی نہ، آپ بھی بلیک کنگ کو بہت تنگ کر چکی ہیں، کوئی تو ہو بدلہ لینے والا۔ لیل اس سے گھورا۔ وہ کھلکھلائی۔ جوزف، میں اسے کیسے لے جاؤں؟ وہ سخت پریشان ہوا۔ اس کے کہنے پر پہلے اس نے اس لڑکی کی ماں سے شادی کی تھی، اب وہ چاہتا تھا وہ اس بچی کو گھر لے جائے۔ وہ کیسے کرتا یہ؟ ابھی تو مشکل سے وہ عورت اس کے قابو میں آنے لگی تھی۔ اس کا خیال رکھتے رکھتے نہ جانے کب اسے اس سے محبت ہونے لگی۔ اب وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ تم لے کر جاؤ گے اور اسے اس کی ماں کو یہی کہہ کر تھماؤ گے یہ اس کی بیٹی ہے، ورنہ میں یہ کام کروں گا، پھر چاہے وہ عورت مر جائے۔ اس شخص کی صفاکی سے وہ واقف تھا، اب اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے مشکل سے اس کی باہوں سے وہ لڑکی لے لی جو 2-3 سال کی تھی، مگر نہ تو بولتی اور نہ ہی چلتی۔ جہاں بیٹھا دو بیٹھی رہتی، بس ایک جگہ دیکھتی رہتی۔ اس روز اینا پر پہاڑ ٹوٹا۔ اپنے باپ کی گرتی صحت کا راز اس دن کھلا۔ اس شخص کی باہوں میں موجود وہ بچی اسے کسی گناہ کا صلہ لگ رہی تھی۔ نعمان کی کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے قابو میں نہیں آئی۔ اس لڑکی کے چہرے اور بازوؤں کو ناخنوں سے اچھا خاصا زخمی کر گئی، مگر وہ بچی اس جگہ سے نہیں ہلی، کچھ نہیں بولے، مزاحمت تک نہیں کی۔ رونا تو دور کی بات تھی۔ نعمان پہلے اینا کو اس کمرے میں نیند کی گولیاں دے کر سلا کر آئے، پھر اس بچی کی طرف آئے۔ وہ تمہاری ماما ہیں؟ وہ بغیر جواب دیے یوں ہی انہیں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ نعمان اس کے قدموں میں بیٹھے۔ میں تمہارا بابا ہوں، میری بیٹی ہو تم، بس تمہاری ماما کو کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ بچی سنتی رہی۔ نعمان اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔
اسے کمرے میں بٹھاتے وہ اس کے لیے کھانا لے آئے جو اس نے چپ چاپ کھا لیا، پھر برتن واپس رکھ دیے۔ ابھی وہ برتن واپس رکھنے گئے ہی تھے جب وہ بچی خون کی الٹیاں کرتے دوہری ہونے لگی۔ اس کی ساری سانسیں پھول کر جیسے باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ ہر رگ چاہے وہ نیلی ہو یا سرخ واضح ہو گئی، یوں جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ اس لڑکی کا سر چکرانے لگا، وہ سر تھامے بیٹھ گئی۔ جب سارا کھایا کھانا باہر نکال لیا، وہ بھی خون کے ساتھ، تو اسے چین پڑا، مگر وجود کی نسیں اور سر درد ویسا ہی تھا۔ اسے کھانا مت دینا اور صبح میرے پاس لانا، یہ اس کے خون کا اثر ہے، کہتے ہی مزید اس کی پریشانیاں سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ اب وہ کوئی فارمولہ دیکھ رہا تھا جس سے وہ لڑکی ٹھیک ہو سکتی تاکہ اس کے کام آ جائے، جبکہ نعمان پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے جو سر تھامے بیٹھ پر سجدے کی حالت میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس کے ناک سے لہو نکل رہا تھا جو وہ تکیے پر سر رکھے اس میں بہا رہی تھی۔ وہ بچی نہیں، کوئی بڑی عمر کی سمجھدار لڑکی لگی اسے۔ وہ اس کے لیے گرم پانی لے آیا، شاید اس سے وہ ٹھیک ہو سکتی۔ اپنی بہت ممکن کوشش کرنے لگا، مگر وہ بھول گیا وہ عام نہیں تھی، وہ انسان نہیں تھی۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 55 اینڈ ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ don't forget to subscribe and share my YouTube channel with your friends and fellows, and Allah Hafiz.